بات کی دلیل ہے کہ یہ بیٹیاں اس زمانے کا کافر اور مشرک بھی مانتا تھا، حضور کا دشمن بھی مانتا تھا کہ یہ بیٹیاں محمد کریم۔ آگے چلیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کن میں شامل ہو گئے؟ جی، کیونکہ ہم سارے اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم حضرت عثمان غنی کے بھی ماننے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ہے عبید اللہ۔ 5 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نواسہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کی بنا پر اپنی کنیت رکھی، ان کے نام پر اپنی کنیت رکھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مغموم رہنے لگے۔ کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھو، اپنی ہو یا پرائی، کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھو، اپنی ہو یا پرائی، ان میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ حضرت عثمان غنی پریشان رہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی کی یہ پریشانی دیکھی نہ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلا کر پوچھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رشتہ تھا آپ سے، آپ کی بیٹی کی وجہ سے وہ میرا رشتہ ختم ہو گیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں اگر یہ حضور علیہ السلام کی بیٹی نہیں تھی تو حضرت عثمان غنی کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت تھی؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت عثمان غنی کا پریشان ہونا میری اور مخالف کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی کا پریشان ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس کی وجہ سے میں اہل بیت میں شامل ہو رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی پریشان رہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ محدثین نے وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح اس لیے نہیں کیا کہ نبوت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی کی بیٹی پر سوگند لانا جائز نہیں۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، حضرت ام کلثوم کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور دلیل اس کی یہ پیش کی ہے محدثین نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا، اگر علی المرتضیٰ نے ابو جہل میرے دشمن کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو میں محمد کریم کی بیٹی فاطمہ کو طلاق دینا ہوگی۔
محدثین نے لکھا ہے جب دوسری شادی جائز ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ یہ عام عورت نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور نبی کی بیٹی پر سوگن کا رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی اپنے ارادے سے رک گئے اور حضرت فاطمہ پر ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ جس طرح حضرت علی نے ان پر دوسرا نکاح نہیں کیا، حضرت عثمان نے بھی سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم پر دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی کا نکاح نہ کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ بیٹی کس کی ہیں۔ میری کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ میں چاہ رہا ہوں کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی دلیل سے کچھ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھا عثمان غنی پھر مغروم ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا اور یکے بعد دیگرے وہ فوت ہوتی رہتی تو میں 40 کی 40 تیرے نکاح میں دے دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح کس سے ہوا؟ جی ذرا تھوڑا سا چلے، ابھی تو ہم نے بڑا لمبا سفر کرنا ہے۔ کس سے نکاح ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح ہو گیا تو آپ کے ہاں علی اختلاف روایات 2 بیٹے یا 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ بعض حضرات نے تیسرے بیٹے حضرت محسن کا ذکر بھی کیا ہے، اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، ام کلثوم اور حضرت زینب۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ مانگتے رہے اور بالآخر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ محدثین نے لکھا ہے اب سیدنا فاروق اعظم بھی کن میں داخل ہو گئے؟ تو اب سیدنا فاروق اعظم بھی اہل بیت میں ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی اہل بیت میں ہیں، سیدنا علی المرتضی بھی اہل بیت میں ہیں۔ میں دعوے دار ہوں اہل بیت کے ماننے کا، تو اگر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت میں سے مانوں اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی کا انکار کروں تو کیا میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں؟ نہیں۔ تو اگر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانوں اور حضرت علی کو مان کر حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کا انکار کروں پھر کیا میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں؟ پھر بھی میں اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہوں گا۔ تو میں آج یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کتنی ہیں بات دور چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کتنی ہیں؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم سب اہل بیت کو مانتے ہیں اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی مانتے ہیں؟ جی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی مانتے ہیں؟ آپ ذرا آئیے کچھ دلائل کی دنیا میں بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر
اپنی ازواج کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، اور مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، مومنین کی عورتوں کو کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جس طرح ازواج مطہرات کے لیے جمع کا صیغہ بولا گیا، جس طرح مسلمان عورتوں کے لیے جمع کا صیغہ بولا گیا، اسی طرح قرآن کریم میں بیٹیوں کے لیے بھی جمع کا صیغہ بولا گیا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہوتی تو پھر اس کے لیے واحد کا صیغہ بولنا چاہیے تھا، جمع کا صیغہ نہیں۔ کہتے ہیں جی یہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے بولا گیا۔ اب ذرا غور فرمائیں، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، تین جگہ جمع کا صیغہ ہے نا۔ ازواجک یہ بھی جمع ہے، بناتک یہ بھی جمع ہے، ونساء المؤمنین یہ بھی۔ تو کیا سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ باقی دونوں مقامات پر جمع کا صیغہ بولا گیا جمع کے لیے، اور درمیان میں جمع کا صیغہ بولا گیا مفرد کے لیے؟ میری بات شاید طلباء کچھ سمجھیں گے۔ ازواجی کا جمع کا صیغہ بولا، وہاں تعظیم کے لیے نہیں بولا، وہاں جمع کے لیے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ یہاں بھی تعظیم کے لیے نہیں بولا، یہاں بھی جمع کے لیے بولا۔ تو ان دونوں کے درمیان میں بنات کے لیے مفرد کا صیغہ بولا، کیوں؟ یہاں تعظیم کے لیے کیوں بولا؟ بنات کا معنی تعظیم کے لیے کرنا یہ مجاز ہے، اور مجاز تو وہاں ہوتا ہے جہاں حقیقت متاثر ہو، تو یہاں حقیقت کون سی متاثر ہے؟ کیا مجبوری پیش آ رہی ہے کہ ہم یہاں اس کو مفرد کے معنی میں کریں، تعظیم کے معنی میں کریں؟ تو کیا خیال ہے اگر ایک طبقہ کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کو مانتا ہوں، باقی 10 حرم کا انکار کرتا ہوں، اور جب اس کو ازواج جمع کا صیغہ دکھایا جائے وہ کہے میں تو تعظیم کے لیے کہہ رہا ہوں؟ کل کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ دنیا میں صرف ایک عورت مومن ہے، باقی کوئی عورت مسلمان نہیں ہے، جب اس کو نساء المؤمنین دکھایا جائے تو وہ کہے کہ میں تو یہ تو تعظیم کے لیے بولا گیا ہے، تو کیا خیال ہے اس سے پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا کہ تعظیم کے لیے بولنے کی کوئی وجہ، اس کا کوئی قرینہ موجود؟ تو اللہ کا قرآن تو نبی کی بیٹیوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، تو قرآن کریم کا جمع کا صیغہ استعمال کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ ذرا آگے چلیے۔ عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کون سا علم سب سے زیادہ مشہور تھا؟ علم الانساب۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت عرب میں علم الانساب مشہور تھا، نسب نامے جان، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کا نسب بھی یاد رکھتے تھے۔ عرب میں نسب کو محفوظ رکھنے کا دستور تھا۔ میں بڑے وسوخ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، علم الانساب کی کوئی کتاب اٹھائیے، عرب کے کسی ماہر کی کوئی کتاب اٹھائیے جو علم الانساب کا ماہر ہو، اس نے مکہ کی تاریخ لکھی ہو اور حضور کی 4 بیٹیوں کا اقرار نہ کیا۔ میں اپنے زمانے کی بات نہیں، تو علم الانساب کے ماہرین کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بیٹیاں 4 ہیں۔ قرآن کریم بھی جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی بیٹیاں 4 ہیں۔
اور اگر توجہ ہو آپ کی تو سیدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جن لوگوں نے عرب کی تاریخ لکھی ہے اس میں اگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام موجود ہے، ان تاریخ کی کتابوں کو دیکھ لیجئے کہ ان میں سیدہ خدیجہ کی ان بیٹیوں کا کہیں ذکر ہے؟ جب آپ تاریخ کی وہ کتابیں اٹھائیں گے، حتیٰ کہ میں بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں، لاہور پنجاب کی لائبریری جا کر دیکھ لیجئے، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، انگریز مورخین نے بھی جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قلم اٹھایا ہے، انہوں نے اقرار کیا ہے کہ حضور کی بیٹی چار۔ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، جس حدیث کی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ذکر ملے گا، وہاں آپ کو صراحت کے ساتھ ملے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چار۔ اور اگر تبا مبارک پر گرا نہ ہو تو اصول کافی علامہ یعقوب کلینی کی لکھی ہوئی فریق مخالف کی سب سے معتبر کتاب اصول اربع میں سے پہلی کتاب جس کی تائید زمین و آسمان سے کی گئی ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ حضور کی بیٹی چار۔ لہذا اہل سنت والجماعت کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل بیت کو مانتے ہیں، تو اہل بیت کے طبقہ میں ایک طبقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں انگریز مورخین کہہ رہے ہیں چار ہیں، علم الانصاب کے ماہرین کہہ رہے ہیں چار ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے چار ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے چار ہیں، اور جتنی تاریخ کی معروف کتابیں ہیں وہ سب کہہ رہی ہیں کہ حضور کی بیٹیاں چار ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چار ہیں۔ سارے بولو ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چار ہیں۔ اب ذرا تھوڑا آگے چلیں، میں نے ایک دو بات اور عرض کی، یہ اہل بیت، میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ اہل بیت، یہ جو اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں، اور اہل بیت میں جہاں ازواج مطہرات ہیں، اولاد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہاں اہل بیت میں اولاد علی، اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد عباس بھی اہل بیت میں ہیں۔